اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں. دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو بھی قبول فرمائے، کیونکہ آج لوگ مشغول ہیں بزنس میں، کمائی میں. آپ کچھ بھی کرو، دین کے لیے تھوڑا وقت نکالو. بس میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بزنس بھی نہ کرو، کچھ بھی نہ کرو. انسان سب کچھ کرے لیکن دین کے لیے وقت نکالے. جیسا کہ عمر رضی اللہ عنہ ایک دن بزنس کرتے تھے اور ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر علم حاصل کرتے تھے. دونوں چیز ہماری زندگی میں ہونا چاہیے. انشاءاللہ آج کی اس بیٹھک میں ہم لوگ سورۃ الواقعہ کی تفسیر معلوم کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلی بات، سورۃ الواقعہ کی فضیلت کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں. یہ مشہور ہے کہ جو سورۃ واقعہ پڑھے گا اللہ اسے فقر و فاقہ سے بچائے گا. ایسی کوئی بات صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں شیخ البانی رحمہ اللہ کی جو کتاب الضعیفہ، اس میں بھی کہتے ہیں کہ سورۃ واقعہ کی کوئی فضیلت صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب المنار المنیف فی الصحیح والضعیف، اس میں انہوں نے کہا کہ جو نا سورۃ واقعہ کی کوئی فضیلت صحیح حدیث سے ثابت نہیں. معلوم ہوا نا سورۃ واقعہ کی فضیلت ہے؟ نہیں ہے کوئی فضیلت. یہ پہلی بات جو آج کے درس میں معلوم ہوا. سورۃ واقعہ پڑھنے سے پہلے اس میں کیا ہے، سورۃ واقعہ میں کیا ہے، اگر آپ وہ سمجھ جائیں گے تو سورۃ واقعہ سمجھنے میں بہت آسان ہے انشاءاللہ. سورۃ واقعہ میں کیا ہے؟ 3 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے. کتنے قسم کے؟ 3 قسم کے. یہ ایک بہت زیادہ نیک، جیسا کہ ہم بولتے ہیں کہ اللہ کے مقربین بندے جو بہت زیادہ نیک ہیں ان کے بارے میں ذکر ہے. اور جو مقربین سمجھتے ہیں آپ، سابق یعنی کہ بہت زیادہ نیک مقربین بندوں کے بارے میں ذکر ہے اور ان کو کیا نعمتیں ملے گی اس کے بارے میں ذکر ہے. پہلا کون ہے؟ مقربین بندے. دوسرا اصحاب الیمین، جو نیک ہیں لیکن اتنا نہیں ہے، یاد رکھیں، جن کے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملیں گے ان کا ذکر ہے اور ان کو کیا نعمتیں ملیں گے وہ ذکر یاد رکھیں. سمجھ میں ہے؟ جن کے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملیں گے ان کو کیا نعمتیں ملیں گے وہ اس میں ذکر ہے. تیسرا کون ہو سکتا ہے؟ کافر. جو کافر کہاں داخل ہوگا؟ جہنم میں. اس کو کیسی عذاب ہوگی وہ بھی اس میں جو ہے نا ذکر ہے. کافر کو عذاب کیسا ہوگا وہ بھی اس میں ذکر ہے. 3 قسم کے لوگ. ایک بہت زیادہ نیک لوگ مقربین بندے، ان کو کیا نعمتیں ملے ہیں اس کا ذکر ہے. اور اصحاب الیمین جن کے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملیں گے ان کو کیا نعمتیں ملیں گے وہ بھی ذکر ہے. تیسرا کون ہے؟ کافر، ان کو کیا عذاب ملے گا وہ بھی اس میں ذکر ہے. یہ سمجھ میں آپ لوگوں کو 3 قسم کے لوگ کون کون ہیں؟ مقربین، اصحاب الیمین اور کافر. یہ 3 یاد ہو گیا. مقربین اصحاب الیمین کی نعمتیں ذکر ہیں، کافر کے عذاب ذکر ہے. سورۃ واقعہ کے آخر میں انہی 3 لوگوں کو موت کیسے آئے گی وہ بھی ذکر ہے. مقربین جو لوگ ہوں گے ان کو موت کیسے آئے گی، اصحاب الیمین جو نیک لوگ ہیں ان کو موت کیسے آئے گی، اور کافر کی موت کیسے آئے گی، یہ اس میں ذکر ہے. اور ایک بات یہ ذکر ہے سورۃ واقعہ میں، اللہ ہی ہے جس کی عبادت ہم لوگ کریں گے. کس کی عبادت کریں گے؟ وہ اللہ نے اس میں کئی مثالیں یہاں بیان کی. یہ بارش کون نازل کرتا ہے؟ اللہ. ماں کے پیٹ میں بچہ کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ. یہ زمین سے جو درخت جو نکلتا ہے کون نکالنے والا ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کچھ ایسی چیز بھی ذکر کرتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ہی ہے جس کی ہم عبادت کریں گے. سمجھ میں آیا؟ یہ مختصر ہے سورۃ واقعہ کا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اذا وقعت الواقعہ، قیامت واقع ہوگی. واقعہ مطلب واقع ہوگی. کیا واقع ہوگی؟ قیامت. کسی کو ڈاؤٹ ہے؟ سب کو یقین ہے نا؟ اگر کوئی مسلمان بولتا ہے کہ قیامت نہیں ہے وہ مسلمان کافر ہے. وہ مسلمان کافر ہے. قیامت پر ایمان لانا واجب ہے. لیس لوقعتها کاذبہ، جھوٹ نہیں ہے، قیامت ضرور واقع ہوگی. قیامت سب کو یقین ہے نا؟
پہلی وہی آیت 1 اور 2 میں وہی ذکر ہے کہ قیامت کنفرم ہے اور واقع ہوگی انشاءاللہ. مزہ آئے گا. آپ کبھی مت سمجھو تفسیر بورنگ ہے. ہمارے دماغ میں یہی ہے تفسیر کا تو ایک بورنگ نہیں. سب سے مزہ اگر کسی میں ہے تو تفسیر میں آتا ہے. اللہ کی قسم بتا رہا ہوں, مزہ لے کے پڑھو آپ انشاءاللہ. کیونکہ قرآن اللہ نے کس کے واسطے نازل کیا؟ ہمارے واسطے. تو قرآن پڑھو, مزہ لے کے پڑھو انشاءاللہ. صحیح معنوں میں آج ہم قرآن سے دور ہیں کیونکہ ہم کو قرآن کا مزہ معلوم نہیں, بلکہ امام قرطبی رحمہ اللہ بچور مفسر, ان کی تفسیر کی کتاب ہے, انہوں نے تفسیر کیسا لکھے. امام قرطبی رحمہ اللہ جو ہے نا, ایک مرتبہ سوچتے ہیں کہ اللہ نے اس قرآن کو نازل کرنے کے لیے کس فرشتے کو چنا ہے, جو فرشتوں کے سردار ان کو. ایک مرتبہ سوچتے ہیں اللہ نے قرآن نازل کرنے کے لیے عظیم فرشتے کو اللہ نے چنا. اس قرآن کس نبی پر نازل ہوا؟ عظیم نبی پر, جو آخری نبی پر نازل ہوا. اچھا, اس قرآن کو نازل کرنے کے لیے اللہ نے کون سا مہینہ چنا؟ رمضان کا مہینہ. اور کون سی رات اللہ نے چنا؟ تب اتنی عظیم چیز, عظیم فرشتے, عظیم نبی, عظیم مہینہ, عظیم رات, تو قرآن کتنا عظیم ہوگا. انہو لقرآن عزیز. جو قرآن پڑھے گا اللہ اس کو دنیا میں بھی عزت دے گا, آخرت میں بھی اس کی عزت ہوگی انشاءاللہ. پڑھیں گے نا انشاءاللہ. اب یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خافضہ, کافروں کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرے گا. کہاں؟ قیامت کے دن. رافعہ, مومنوں کی عزت کس کی ہوگی؟ حشر کے میدان میں مومنوں کی عزت ہوگی. کافروں کو ذلیل ہو کرے گا اللہ تعالیٰ, مومنوں کو اللہ تعالیٰ عزت دے گا. ایک اور جو تفسیر ہے خافضۃ الرافعہ, خافضہ ذلیل کرنا, جو تکبر کرنے والے ہیں اللہ ان کو ذلیل کرے گا. یاد رکھیں کبھی تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. رافعہ, بعض لوگ آپ دیکھیں گے معاشرے میں نارمل چلتے پھرتے رہتے, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن قیامت کے دن ان کا بڑا مقام ہے. یاد رکھیں, ہم کسی کو حقیر مت سمجھو. آپ گاڑی میں آتی ہیں, بائک میں آتی ہیں, سامنے ایک معمولی انسان ہے آپ کے سامنے, مسلمان ہے, آپ اسے حقیر مت سمجھو. وہی اللہ نے کہا کہ جو لوگ نیک ہیں ان کا مقام بلند رہے گا, جو لوگ تکبر کرتے ہیں اللہ ان کو ذلیل کر دے گا قیامت کے دن. اچھا, اس کے بعد قیامت جب واقع ہوگی تو سب سے پہلے اذا رجت الارض رجا, زمین میں کیا آ جائے گا؟ زلزلہ آ جائے گا. پوری زمین میں زلزلہ, یہ قیامت کی. کیونکہ قیامت کے بارے میں اگر آپ دیکھیں گے پارہ نمبر 30 میں پورا قیامت کے بارے میں ذکر ہے. اکثر سورہ کویرت اور سورہ انشقاق, سورہ انفطار, اما یتساءلون, پورا قیامت کے بارے میں ذکر ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوئی تو زمین میں زلزلہ. زلزلہ کیسا آئے گا زمین میں؟ آج ہم لوگ دیکھتے نا جاپان میں زلزلہ آیا, یہ 1% بھی نہیں ہو زلزلہ کے مقابلے میں. تو وہ جو زلزلہ ہوگا جو قیامت کا, ایک پریگننٹ عورت صرف دیکھنے کی وجہ سے اس کا بچہ نیچے گر جائے گا, اس کا بچہ نیچے گر جائے گا. یعنی کہ وہ قیامت جب قیامت قائم ہوگی, بڑی عظیم چیز ہے قیامت. پھر اس کے بعد وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّا, اب یہ دھول ہے نا, اب دیکھیں دھول جو اڑتا ہے, اس پہاڑ کو اللہ تعالیٰ دھول بنا کے ہوا میں اڑا دیں گے. فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا, اتنا مضبوط پہاڑ جس کو اللہ تعالیٰ کیا بنا دیں گے؟ دھول بنا دیں گے. امام ابن سعدی رحمہ اللہ تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ پہاڑ مضبوط ہے, ہم مضبوط ہیں, کون مضبوط ہے؟ پہاڑ. جب اللہ تعالیٰ پہاڑ کو ایسا ریزہ ریزہ کر دے گا تو میرے اور آپ کی حالت کیا ہوگی؟ یاد رکھیں ہماری کیا حیثیت ہے اللہ کے سامنے. آپ کی عبادتیں کوئی اللہ کو فائدہ نہیں, ہماری کیا حیثیت؟ جب اللہ تعالیٰ اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دے گا تو میرے اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً, 3 قسم کے لوگوں کا اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کرتے ہیں. کون کون ہیں 3 قسم کے لوگ؟ مقربین, کافر اور اصحاب الیمین. یاد رکھنے کے لیے آسان ہے, 3 قسم کے لوگ ہیں. اصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ, جن کے نام اعمال کہاں ملے گا؟ سیدھے ہاتھ میں ملے. دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نام اعمال سیدھے ہاتھ میں, سب سے بڑی کامیابی یاد رکھیں. اس کے لیے جو محنت کرنا ہے کرو, آپ یاد رکھیں, بس اللہ تعالیٰ ہمارے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دے. اس کے واسطے آپ مسجد بننا ہے بنو, غریبوں کی مدد کرنا ہے کرو, اس کے واسطے جو ہونا ہے کرو, یاد رکھیں. اسی وجہ سے اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا. ہمارا مقصد کیا ہے؟ کہاں داخل ہونا ہے؟ جنت میں داخل. اس کو حاصل کرنے کے لیے جو بھی کرنا ہے کرو آپ. پھر اس کے بعد وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ, کل نام اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا. کس کو دیا جائے گا؟ کافروں کو. کیسا دیا جائے گا الٹے ہاتھ میں؟ تو مفسرین نے
تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ کافروں کا یہ جو ہڈی ہے سینے کا، اسے توڑ دیا جائے گا پورا، یہاں سے ہاتھ گھسائیں گے کافر کے، پھر پیچھے سے ہاتھ لگا کر جو ان کو نام اعمال دیں گے، فَمِن وَرَاءِ ظَهْرِهِ، پیٹ کے پیچھے سے کافروں کو نام اعمال دیا جائے، یہ ہڈی توڑ دیں گے، یہاں سے کافر کا الٹا ہاتھ گھسا کر پیٹ کی طرف لا کر جو اس کے نام اعمال اس کو دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام سے اس کی حفاظت فرمائے۔ یعنی کہ وہ اس کے بعد کتنے لوگ ہوئے؟ سیدھے ہاتھ الٹا ہاتھ، اور والسابقون السابقون، یہ کیا؟ نیکی میں آگے بڑھنے والے تیسرے قسم کے لوگ ہیں جو مقربین بندے، وہ اولئک المقربون، جو اللہ کے کون بندے ہی ہیں؟ مقرب، خاص بندے۔ یہ کون خاص بندے؟ سابقون السابقون۔ کیا مطلب ہے؟ سابق مطلب آگے بڑھنا، نماز میں پہلے صف میں ہوتی، کہاں ہوتی نماز میں؟ پہلے صف میں۔ صدقہ و خیرات کرو، سب سے پہلے ہوتے ہیں۔ ماں باپ کی خدمت میں سب سے پہلے ہوتے ہیں۔ حلال کمانے میں سب سے پہلے ہوتے ہیں۔ ہر نیکی میں سب سے پہلے ہوتی، یہ ہے السابقون السابقون۔ ہر نیکی میں، تہجد پڑھنے میں سب سے پہلے میں، یعنی کہ ہر نیکی میں آگے بڑھنے والا، یہ کون؟ اللہ کا مقربین بندہ ہے۔ بنیں گے نا انشاءاللہ۔ ایک ہوتا ہے کہ نیک ہوتا ہے ایک مسلمان، لیکن کم، لیکن ایک بہت زیادہ نیک ہوتا ہے نا۔ ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں گے بعض لوگ بہت زیادہ پہلے صف میں ہوں گے، ہر دن آدھا پارہ قرآن پڑھیں گے، ایک پارہ، صدقہ و خیرات کریں گے، ذکر و اذکار، یہ بہت نیک بندے جن کو کیا بولتے ہیں؟ اللہ کے مقربین بندے۔ یہ تین قسم کے لوگ۔ یہاں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین۔ یہ مقربین بندے، اللہ کے بہت زیادہ نیک بندے، یہ اب پہلا ہمارے صحابہ کا زمانہ تھا، اس کے بعد تابعین، اس کے بعد ہم لوگ آئے، جاتے جاتے ہم لوگ آئے بعد میں۔ اچھا، مقربین بندے ہم میں زیادہ ہیں یا صحابہ یا تابعین میں زیادہ ہیں؟ صحابہ اور تابعین میں زیادہ۔ وہی اللہ نے کہا ثلۃ من الاولین، صحابہ اور تابعین کی جو جماعت ہے اس میں اللہ کے نیک بندے بہت زیادہ ہیں، یاد رکھیں۔ وقلیل من الآخرین، ہم میں، ہمارے مسلمانوں میں مقربین بندے بہت کم ہیں، یاد رکھیں۔ بنیں گے نا انشاءاللہ۔ آسان ہے بننے کے لیے، مقربین بننے کے لیے آسان کیا ہے؟ نماز میں پہلے صف میں رہو، نیکی میں، صدقہ و خیرات میں پہلے، تہجد پڑھنے میں پہلے، ہر نیکی میں پہلے۔ السابقون السابقون، آگے بڑھنے والے، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے۔ اچھا، اس کے بعد اب یہ جو تین قسم کے لوگ ہو گئے، سب سے پہلے مقربین بندے جو فرض اور نفل اور ہر نیکی میں آگے بڑھنے والے مقربین بندے، ان کو جو جنت اللہ تعالیٰ دیں گے وہ جنت کیسی ہوگی؟ اب وہ ذکر ہے، مقربین بندے کی جنت کیسے ہوگی وہ ذکر ہے۔ اب دیکھیے علی سرر موضونہ، یعنی کہ آپ دیکھیں گے کعبہ جو یہ ہے بلیک کلر، اس میں تاگا جو ہوتا ہے کون سا تاگا ہے؟ سونا اور چاندی کا تاگا ہوتا ہے، اس سے سیکر ہے۔ یعنی کہ یہ جو مقربین بندے ایسے صوفہ سیٹ میں بیٹھیں گے جس کا تاگا کس کا ہوگا؟ سونا اور چاندی کا۔ علی سرر موضونہ منسوجہ من ذہب، جس تخت پر بیٹھیں گے نیک لوگ جنت میں، اس کا جو تاگا جو ہوگا سونا اور، اچھا تب وہ تخت کیسا ہوگا یاد رکھیں۔ یعنی کہ یہ مقربین بندے کی نعمتیں۔ اور متکئین علیہا متقابلین، مقربین بندے بیٹھے رہیں گے جنت میں، آپس میں ایک دوسرے کو فیس پہ بات کرتے۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، کوئی آپ کا دشمن ہے، آپ اسے دیکھتے ہیں، کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم صورت پہلا کے چل جاتی ہیں وہاں سے، لیکن جنت میں فیس ٹو فیس متقابلین، آپ میرے سے میں آپ سے خوشی خوشی بات کریں گے جنت میں، وہاں دل میں کوئی کینہ کپٹ حسد نہیں ہوگا، یاد رکھیں۔ جنت میں بالکل آپس میں بیٹھ کر جنم مقربین بندے بات کریں گے۔ اچھا، مقربین بندے یطوف علیہم ولدان مقلدون، وہاں ہماری خدمت کے لیے اللہ ایک بچے کو پیدا کرے گا۔ وہ کون سے بچے ہیں؟ جو ہماری خدمت کے لیے، جو نابالغ بچے ہوں گے۔ یطوف علیہم ولدان، ہمیشہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ مخلدون، ہمیشہ ہمیشہ وہ بچے ہماری خدمت کرتے رہیں گے۔ جنت میں تین قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے، ایک ہماری خدمت کے لیے بچے، دوسرا حور عین، تیسرا جنت میں تمام لوگ داخل ہوں گے، کچھ جگہ جنت میں خالی رہے گا، بخاری مسلم کی حدیث، کچھ جگہ جنت میں خالی رہے گا، اللہ تعالیٰ ایک اور مخلوق پیدا کر کے اللہ تعالیٰ وہاں رکھے گا۔ یہ تین چیز یاد رکھیں، جنت میں تین مخلوق اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے۔
اچھا نیک لوگوں کی خدمت کے لیے، مقربین کی خدمت کے لیے بچے ہوں گے. مخلدون کی ایک اور جو تفسیر ہے، عورتیں جو کان میں زیور پہنتی ہیں نا، اسے کیا بولتے ہیں؟ اسے ککڑی مکڑی بولتے ہیں، کرن بولتے ہیں. ہاں عورتیں جو کان میں جو پہنتی ہے، ہاں کرن. مخلدون کا ایک معنی جو نا، وہ جو بچے جو نا کان میں زیور پہنے ہوئے ہوں گے، ایسے بچے ہوں گے. یہ بچے کیسے ہوں گے؟ سورہ دہر پڑھو. اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا. موتی کو ایسا پہلا دو آپ، ایک موتی وہاں، ایک موتی وہاں، ایک موتی وہاں، ہے نا. اس طرح بچے ایسا آپ کی خدمت میں یہاں وہاں رہیں گے، دیکھنے میں موتی کی طرح نظر آئیں گے. بچے اتنے خوبصورت ہوں گے جو اللہ ہماری خدمت کے لیے اللہ نے پیدا کیا. یہ مقربین بندے. اچھا باکواب، جنت میں کیا ہوگا؟ گلاس ہوگا. اکواب بولتی ہیں کسے؟ گلاس. اباریق اس زمانے میں ہم شروع میں ہمارے پاس بھی تھا، وہ اس طرح ہاتھی کا سونڈ جیسا ایک طرح آتا تھا وہ، ہاں اس طرح وہ جگ آتا تھا، اس پہ جو نا اس طرح جو نا ایک منہ آتا تھا، اسے بولتے ہیں کہ اباریق. اس میں شراب ہوگا، شہد ہوگا، گلاس کے ذریعے وہ ڈال کر جو ہے نا بچے ہم لوگوں کو دیں گے. باکواب و اباریق و کأس من معین. شراب کی ندی ہوگی وہاں پر، شراب کی ندی ہوگی وہاں پر. یہ بہت بڑی نعمت. دنیا میں اللہ نے شراب کو حرام کیا، لیکن جنت میں اللہ ہم کو کیا دے گا؟ شراب دے گا. یہ کن لوگوں کی نعمت ہے؟ یہ مقربین. کیا بتا سکتے کیا کیا نعمت؟ مقربین کا جو صوفہ سیٹ ہوگا وہ کس سے سیا کسی کا ہوگا؟ احسن، سونا اور چاندی. اللہ بارک. آج آپ آئے، یہ سب سے بڑی نعمت یاد رکھیں. آج آئے نا، قرآن کی ایک ایک آیت صدق اون سے بہتر ہے. یاد رکھیں ایک اون خریدنے میں کتنا ہوتا ہے؟ 50,000 1 لاکھ روپے. اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک آیت کی تفسیر آپ سیکھ لو. یاد رکھو ایک آیت کی تفسیر. اچھا جنت میں اس کے بعد اب شراب بھی پئیں گے جنت میں. پینے کے بعد دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ شراب پینے کے بعد سر میں درد آتا ہے، نشان. لا يصدعون عنها. سر میں کوئی درد بھی نہیں ہوگا، نشہ بھی نہیں ہوگا. ولا ينزفون. نہ ہی انسان بہکی بہکی بات. دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ انسان شراب پینے کے بعد سر میں درد آتا ہے، پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ ایسی ویسی باتیں کرتا ہے، بہکی بہکی بات. جنت میں ایسا نہیں ہوگا. شراب پینے کے بعد انسان کو کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوگا جنت میں. دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جنت کا شراب پلا ہے. اس کے بعد وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ. جو تم فروٹس چاہتے ہو جنت میں وہ فروٹس آپ کو ملے گا جو تم چاہتے ہو. سیب دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں، لیکن صرف نام ہے بس. یہاں کا سیب وہاں کا سیب آسمان و زمین کا فرق ہے. وہ سیب کیسا ہوگا؟ وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ. حدیث میں آتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ کیسا ہوگا، بس نام ہے بس. اچھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ. جنت پہ جو گوشت تم چاہیں گے، خاص طور پر پرندے کا گوشت، جو پرندے کا گوشت تم چاہیں گے وہ پرندے کا گوشت بھون کر آپ کے گود میں آ کے گر جائے گا. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ. یہ ہے قرآن. وَلَحْمِ طَيْرٍ. اسی وجہ سے اہل علم نے فرمایا سب سے افضل گوشت پرندے کا گوشت ہے، کیونکہ جنتیوں کو کیا گوشت دیں گے اللہ تعالیٰ؟ پرندے کا گوشت دیں گے. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ. جو تم چاہتے ہو. کبھی کیا ہوتا ہے کسی کوئی پرندہ پسند نہیں، کسی کو کوئی پرندہ پسند، جو تم چاہتے ہو وہ گوشت اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے. اچھا اس کے بعد وحور عین. حور عین ہوں گے جنت میں، خاص طور پر جو ہے نا مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ حور عین. حور عین کا مطلب ان کی آنکھیں بڑی بڑی ہوگی، بہت خوبصورت ہوں گی، جو اللہ تعالیٰ مردوں کو دیں گے. کأمثال اللؤلؤ المکنون. وہ حور عین کتنے خوبصورت ہوں گے؟ جیسا کہ آپ میوزیم میں دیکھیں گے، آپ موتی رکھا رہتا ہے، اس کا اطراف کیا ہوتا ہے؟ گلاس ہوتا ہے تاکہ اس پہ دھول نہ گرے. موتی ہے، اطراف گلاس ہے، کوئی اس کو چھو بھی نہیں سکتا. کتنا خوبصورت ہوتا ہے موتی. یہ حور عین بھی اسی طرح ہوں گے، رتی برابر بھی، یعنی کہ اتنی زیادہ یہ موتی کی طرح وہ خوبصورت ہوں گے. یاد رکھیں یہ اللہ تعالیٰ مقربین بندوں کو اللہ تعالیٰ نعمتیں دیں گے. جزاء بما كانوا يعملون. جو تم عمل کرو گے، جیسا تم عمل کرو گے ویسے اللہ تعالیٰ آپ کو نعمت دے گا. آپ فرض پڑھیں، نفل پڑھے. آج ہم میں سے کتنے لوگ نفل پڑھے؟ آج 12 رکعت سنت پڑھے آج. یعنی کہ آپ جیسا نیک عمل کریں گے ویسا اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا. جتنا ہو سکے نیک عمل کرو. رمضان میں نہیں، رمضان کے علاوہ بھی. ہم رمضان میں پڑھتے تھے، رمضان کے علاوہ بھی ہمیشہ نیک عمل کرتے رہے. اس کے بعد اللہ نے کہا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما. دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی غیبتیں کرتا ہے، وہاں کوئی غیبت بھی انسان نہیں سنے گا. جنت میں کوئی بری بات بھی نہیں ہوگی. کیا جنت میں کیا بات کریں گے لوگ؟ الا قیلا سلاما سلاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بس جنت میں ایسے ہی ماحول ہوگا.
بلکہ جنت کا ماحول اللہ تعالیٰ وَسَلَامُ مِّن رَّبِّ الرَّحِيمِ، اللہ ذوالجلال جنتیوں کو اللہ تعالیٰ سلام کریں گے۔ اتنی بڑی نعمت ہے جنت میں۔ اس جنت کے لیے تہجد پڑھنا ہے، پڑھو آپ۔ اس جنت کے لیے جو ہے قربانی کر دو آپ، بس جنت کے حاصل کرنے کے لیے۔ انبیاء کیوں آئے؟ تاکہ ہم لوگوں کو کون سا راستہ کی طرف لے کر جائیں؟ جنت کے راستے کی طرف، توحید کے راستے کی طرف۔ یہی توحید ہے جو آپ کو جنت تک لے کر جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہاں تک مقربین بندے جو ہے نا، ان کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ کیا کیا نعمتی مقربین بندے کے؟ سب سے پہلے ٹیک لگا کر بیٹھے رہیں گے، ان کا جو صوفہ سیٹ پہ جو ہے نا، اس کو جو تاگا جو ہوگا کس کا ہوگا؟ سونا چاندی کا ہوگا۔ اور بچے جو ہے نا ہمیشہ وہاں ان کی خدمت پہ گھومتے رہیں گے۔ اور اسی طرح وہاں گلاس ہوگا، اور وہ کیا بولتے اسے، جگ جیسا اس طرح آتا، اس ہاتھی کے سون جیسا آتا۔ اس زمانے میں یوز کرتے تھے ہم لوگ، ہمارے دادی وغیرہ یوز کرتے، اس زمانے میں تھا۔ اور کچھ شراب کی کیا ہوگی وہاں؟ ندی ہوگی۔ اس طرح جو نا کون سا گوشت ہوگا؟ پرندے کا گوشت۔ اور اس کے بعد فروٹس، جو تم چاہتے وہ فروٹس اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ اسی طرح حور عین ہوں گے جنت پہ۔ کیا ہم لوگ بات کریں گے؟ سلام، آپس میں ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دیں گے۔ اچھا، یہاں تک مقربین بندے ہو گئے۔ تین قسم کے لوگوں میں ایک قسم ہو گئے، وہ کون سے ہیں؟ مقربین۔ ان کی کیا نعمتیں ہیں اس کا ذکر ہوگا۔ اب آتے ہیں کہ اصحاب الیمین، جن کے نام اعمال کون سے ہاتھ میں ملے گا؟ سیدھے ہاتھ میں، جن کے نام اعمال۔ یہ صرف فرض نماز پڑھنے والے ہیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ فرض نماز پڑھے، مسجد سے باہر نکل گئے۔ آپ توحید پر اثر ہو، صرف آپ واجب چیز ادا کریں گے، آپ مقربین نہیں۔ آپ کا شمار کس میں ہوگا؟ اصحاب الیمین۔ مقربین فرض اور نفل پڑھنے والے، اصحاب الیمین صرف اور فرض پڑھنے والے۔ اچھا، یہ صرف فرض پڑھنے والوں کی کیا نعمتیں ہوگی؟ ان کی جنت میں کیا نعمت ہے اللہ ان کو دیں گے؟ فی سدر مخضود، سدر مطلب بیر کا درخت کو بولتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی شیخ سے بات کر رہا تھا، بیر کا جو درخت ہے، شیخ بتا رہے تھے ان کے گھر میں بیر کا درخت ہے، اس میں کانٹا ہے، بیر کا درخت میں کانٹا ہے۔ اللہ نے کہا کہ فی سدر مخضود، جو جنت پہ جو بیر کا جو درخت ہوگا اس میں کانٹا نہیں ہوگا، یاد رکھیں، مخضود، بغیر کانٹے والا جنت کی جو بیر کا جو درخت ہے۔ اچھا، وطلح، موز کو بولتے ہیں، منضود۔ اب موز آپ لیتے ہیں تو کس طرح جوڑ کر ہوتا ہے، کس طرح لگا کر ہوتا ہے موز، اسے بولتے ہیں کہ تو کس طرح راؤنڈ اللہ تعالیٰ کس طرح موز کو جوڑ کر رکھتے ہیں، ہم موز لیتے ہیں کس طرح، وہی وطلح منضود، جوڑ کر جو ہے نا اللہ تعالیٰ وہاں موز رکھے رہیں گے۔ کن لوگوں کے لیے نعمت ہے؟ اصحاب الیمین کے لیے۔ وظل ممدود، سایہ ہوگا، جیسا کہ آج ہمارے پاس یہاں اسی مسجد میں سایہ ہوتا ہے، وہاں اس طرح جنت میں سایہ ہوگا۔ اچھا، سایہ، یہ درخت کتنا چھوٹا ہے؟ جنت کا سایہ کتنا بڑا ہوگا؟ بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ گھوڑا اٹھاؤ، 100 سال آپ گھوڑے میں سفر کرو، کتنا دور آپ جائیں گے؟ کاؤنٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں، مثال کے طور پر سمجھو گے نا 2000 کلومیٹر نہیں، ایک مثال بتا دو۔ اب ایک گھوڑا میں آپ 100 سال جائیں گے تو 2000 کلومیٹر، مثال تو اس سے زیادہ ہے۔ ایک درخت اتنا بڑا رہے گا آپ کو، جب درخت اتنا بڑا رہے گا جنت میں تو سایہ بھی آپ کو اتنا ہی زیادہ ملے گا۔ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس میں داخلہ دے۔ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس۔ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آج کی بیٹھک میں اللہ تعالیٰ ہم پر جنت کو واجب کر دے، کیونکہ جب بھی ایک مسلمان جنت کا ذکر آتا ہے وہاں اللہ سے جنت مانگتا ہے، 3 مرتبہ اگر آپ بولیں گے اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، جنت خود کہے گی کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں داخلہ دے دے۔ پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ، پانی ہوگا، بہتا ہوا پانی۔ کبھی کیا ہوتا ہے کہ پانی سوکھ جاتا ہے، لیکن جنت میں ہمیشہ پانی بہتا ہو، میٹھا پانی۔ اس کے بعد وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، بہت زیادہ فروٹس ہوں گے، بہت زیادہ فروٹس ہوں گے۔ یہ کن لوگوں کو؟ اصحاب الیمین والوں کو۔ اچھا، اس کے بعد لا مقطوع، کبھی فروٹس ختم نہیں ہوگا، یاد رکھیں۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، آم کا سیزن آتا ہے پھر کیا ہو جاتا ہے، ختم۔ یہ نہیں، سیزن ہو یا ان سیزن ہو، ہمیشہ فروٹس جنت میں، لا مقطوع۔ اچھا، ولا ممنوع، کوئی آپ کو روکنے والا بھی نہیں ہوگا، نہیں بھائی آپ سیب نہیں کھا سکتے، کوئی روکنے والا بھی نہیں ہوگا جنت میں، نہیں بھائی آپ وہ فروٹس نہیں کھا سکتے۔ کبھی دنیا میں کیا ہوتا ہے، لوگ شوگر کی وجہ سے فلاں چیز نہیں کھاتے، جنت میں نہیں، سب کچھ کھائیں گے، کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہوگا۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوع، نہ ہی وہ ختم ہوگا فروٹس، نہ ہی کوئی آپ کو روکنے والا ہوگا۔
اس کے بعد وفروش مرفوعہ، یعنی کہ اب کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آپ سٹی میں جاؤ، سٹی کے اوپر آپ جائیں گے تو پورا سٹی آپ کو نظر آتا ہے، اس طرح جنت میں اوپر کچھ صوفہ سیٹ ہوں گے، وہاں جائیں گے تو آپ کو پوری جنت آپ کو نظر آئے گی. یہ بھی نعمت ہے اللہ تعالیٰ. کیا سمجھ میں؟ اصحاب الیمین کی کیا کیا نعمت ہیں کوئی بتا سکتے؟ پانی، نہر، اور فروٹس میں کیا کیا ہے؟ موزہ، اور بیر کا درخت کے بارے میں کیا ہے؟ کیونکہ دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ کاٹا ہوتا ہے. سایہ، احسن، سایہ ہوگا بہت زیادہ. اور کیا ہوں گے؟ درخت ہوں گے بہت زیادہ. احسن. اچھا، اس کے بعد اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، جنت میں جو بھی داخل ہوں گے، آج جیسا کہ کئی لوگ جیسا کہ بوڑھی عورتیں ہیں جو بڑے عمر کے ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. کون جنت میں داخل ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ بوڑھے کو جوان بنا کے اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ دیں گے. جو بھی عورت تھی جو توحید پرست ہے، بوڑھی ہے، وہ داخل نہیں ہوگی، لیکن اللہ اس کو کیا کیسا بنائیں گے؟ جوان بنا کے اللہ اسے جنت میں داخلہ دیں گے. اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً. ایک اور مرتبہ ہم آپ کو بنائیں گے جنت میں. میں اور آپ تمام کی عمر کیا ہوگی؟ 30 پر 3 سال کی ہوگی. 30 یا 30 پر 3 سال ہماری عمر جنت میں اتنی ہوگی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا. اب غیر جیسا کہ عورتیں جن کی شادی ہو چکی ہے جب جنت میں داخل ہوں گے وہ ایسی عورت ہوگی گویا کہ ان کی شادی نہیں ہوئی ہے، مطلب باقی عورت کی طرح ہوگی. جو بھی عورتیں جنت میں جو ہماری بیویاں ہوگی وہ بھی ایسی ہوگی گویا کہ ان کی شادی نہیں ہوئی ہے، ہماری بیوی ہوگی لیکن اس طرح ہوگی. اس کے بعد عُرُبًا أَتْرَابًا. جنت پہ جو عورتیں آپ کو ملے گی نا وہ آپ سے اتنا زیادہ محبت کرے گی. عُرُب بولتے ہیں وہ بیوی جو شوہر سے بہت زیادہ محبت کرنے والی، اسے بولتے ہیں کہ عُرُب. آپ کی جو بیوی ہوگی جنت میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرے گی، آپ کی بہت زیادہ خدمت کرے گی. عُرُب اترابا. بیوی بھی آپ ہی کی عمر کی ہوگی، آپ کی بھی 30 ہوگی، بیوی کی بھی 30 سال ہوگا، یاد رکھیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ. اصحاب الیمین 2 لوگوں کا ہو چکا ہے. کس کا ہو گیا ہے؟ مقربین. مقربین کون ہیں؟ جو فرض اور نفل پڑھتے ہیں. اصحاب الیمین وہ کون ہیں؟ صرف کیا پڑھتے ہیں؟ صرف فرض پڑھتے ہیں. ان کی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کرتے ہیں. اچھا، یہاں پھر اللہ تعالیٰ کہتی ہے ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ. اصحاب نیک لوگ صحابہ میں زیادہ ہیں، ہم میں زیادہ ہیں. صحابہ اور تابعین، وہی اللہ نے کہا پہلے جو زمانہ تھا نبی کے زمانے میں نیک لوگ زیادہ تھے لیکن ہمارے زمانے میں نیک لوگ کیا ہیں؟ کم ہیں. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اصحاب الشمال، جس کے نام اعمال کون سے ہاتھ میں ملیں گے؟ الٹے ہاتھ میں. شمال مطلب الٹے، سیدھے ہاتھ کا بھی ہو گیا اور مقربین کا بھی ہو گیا. تیسرا کون سا ہے؟ اصحاب الشمال، جس کے نام اعمال الٹے ہاتھ میں ملیں گے. یہ کون ہوں گے؟ کافر ہوگا، بدعتی ہوگا، جو قبر پرست ہے. اس وجہ سے شرک مت کرو، یاد رکھو کچھ بھی ہو جائے شرک مت کرو. تعویذ نہیں، قبروں میں سجدہ نہیں، آپ صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں؟ نہیں، نبی غیب نہیں جانتے. یعنی کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے وہ انسان کہاں داخل ہوگا؟ نارے جہنم میں داخل ہوگا. گھر سے وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، وہاں قبر میں جا کے سجدہ کرتا ہے، یہ کون سی دین ہے بھائی؟ یہ ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. اصحاب الشمال جو جہنم میں داخل ہوں گے. اب جہنم میں نعوذ باللہ ان کو کیسا عذاب ہوگا؟ فی سموم. سموم بولتی گرم ہوا کو بولتے ہیں. گرم ہوا، جہنمیوں کو گرم ہوا ہوگا. ٹھنڈی ایک ہوا ہوتی ہے، ایک اور ہوا کیا ہوتی ہے؟ گرم ہوا. جیسا کہ آج وہ گرم ہوا جو جہنم سے چلے گی، وہ حمیم گرم کھولتا ہوا پانی کافروں کو دیا جائے گا. یہ جہنم میں اتنا گرم کھولتا ہوا پانی جب وہ پینے کے لیے اپنے منہ کے قریب لائیں گے فیس کا پورا چھمڑا نیچے گر جائے گا. ہم لوگ بھاپ پکڑتے ہیں نا سائنس وغیرہ کے لیے، کیا ہوتا ہے کہ پسینہ نکلتا ہے، وہ گرم اتنا بھاپ ہوگا، پسینہ نہیں، آپ کا چھمڑا خود نکال دے گا. دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نار جہنم سے بچائے. اللہم انا نعوذ بک من النار. کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ اور اللہم انا نعوذ بک من النار، اللہم انا نعوذ بک من النار. اگر آپ 3 مرتبہ پڑھیں گے جہنم خود بولے گی اللہ تعالیٰ اس بندے کو نار جہنم سے بچا دے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ. وہاں بھی سایہ ہوگا جہنمیوں کے لیے بھی. کون سا سایہ ہوگا؟
گرم گرم ہوا کا سایہ ہوگا. جیسا کہ آپ دیکھیں انگار جلاؤ آپ, وہاں سے جو ہے نا کالا دھواں اڑتا ہے. آپ جہنمی سایہ سمجھ کے جائیں گے, جو جہنم کا گرم گرم جو ہے نا کالا دھواں ہوگا, وہ سایہ ہوگا ان کے لیے؟ نہیں, سایہ نہیں ہوگا. وہ سایہ سمجھ کے آئیں گے لیکن وہ کیا ہوگا؟ سایہ نہیں ہوگا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لا بارد, ہم درخت کے نیچے جا کے کھڑتے ہیں, کیوں؟ تھوڑا ٹھنڈا فیل ہونا. لا بارد, وہ ٹھنڈا بھی نہیں ہوگا. ولا کریم, تھوڑا جیسا خاص طور پر یہ مسجد مجھے بہت زیادہ پسند ہے, یہ مسجد, کیونکہ یہاں ماحول بہت اچھا رہتا ہے, ٹھنڈا رہتا ہے یہاں ماحول, ایک دم سکون فیل ہوتا ہے, اچھا لگتا ہے. اب آپ دیکھیں جھاڑ وغیرہ کے پاس جاؤ, آپ کو ایک عجیب فیل, اچھا فیل ہوگا, سکون لگے گا. ماشاءاللہ یہ مسجد میں اس طرح جو ولا کریم, جو جہنمی جو سایہ ملے گا ان کو سکون بھی نہیں ملے گا, کیونکہ سایہ میں کیا ملتا ہے انسان کو؟ سکون. وہاں ان کو سکون بھی نہیں ملے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہم کانوا قبل ذلک مترفین, یہ جہنمی وہ لوگ تھے اس دنیا میں مزہ اڑانے والے تھے. آج دیکھتے ہیں کافر کیا کرتا ہے؟ مزہ اڑاتا ہے, حرام کماتا ہے, اس کی پوری زندگی غلط پہ ہوتی. وہی مترفین مطلب مزہ کرنا. یہ دنیا مزہ کے لیے نہیں ہے, عبادت کے لیے ہم لوگ آئے. کیا آیت ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. کس لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا؟ مزہ کرنے کے لیے. کس کے لیے؟ عبادت کرنے کے لیے. یہ کافر کیا ہے؟ مترفین. کیا کرتے ہیں؟ شراب پیتے ہیں, جوا کھیلتے ہیں, مزہ کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ کافر کون ہے؟ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْسِ الْعَظِيمِ. ایک کافر وہ ہے جو گناہ پر گناہ کرتا جاتا تھا, گناہ پر گناہ. یعنی کہ گناہ ہو گیا فوری توبہ کر لو, یہ اصل چیز یاد رکھیں. یہ نہیں کہ گناہ ہو گیا بعد میں توبہ کریں گے. بعض لوگوں کی عادت. کافر کون ہے؟ آج گناہ ہو گیا, ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایک مثال, جمعے کے دن ہم گناہ کرتے ہیں, توبہ کب کرتے ہیں؟ ہفتہ, اتوار, پیر, کہ 3 گیپ ہے بیچ میں, 3 دن گیپ. جمعہ کو گناہ کرے, توبہ کب کرے؟ پیر کو. تو کتنا آپ کو توبہ کرنا پڑے گا؟ یہ گناہ کا دوسرا گناہ کا توبہ لیٹ کرنے کی وجہ سے یہ بھی گناہ ہے. یاد رکھیں, توبہ لیٹ کرنا یہ بھی گناہ ہے. جیسا کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا, توبہ لیٹ کرنا یہ بھی گناہ ہے. گناہ ہو گیا فوری توبہ کرو. گناہ ہونے کے بعد 3 دن کے بعد توبہ کرنا. ایک ہے کہ گناہ پر بھی توبہ کریں گے, دوسرا اللہ مجھے توبہ کرنے میں لیٹ ہو گیا تو مجھے معاف کر دے, یہ بھی ہم دعا کریں. ایک ہے کہ گناہ, اللہ میں سگریٹ پیتا تھا تو مجھے معاف کر. دوسرا, اللہ مجھے لیٹ ہو گیا توبہ کرنے میں تو بھی مجھے معاف کر. یہ بھی گناہ ہے. توبہ لیٹ کرنا بھی گناہ ہے, یاد رکھیں. گویا کہ 2 گناہ ہو گئے, یاد رکھیں. اللہ ہم تمام کو معصیتوں سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت کریں. اچھا, یہ کافر کون ہے؟ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ. کافر بولتے ہیں کیا ہم مٹی بن جائیں گے تو کیا اللہ ہم کو دوبارہ اٹھائے گا؟ کافر وہی بولتے ہیں نا آج, دوبارہ وغیرہ نہیں ہے, ہم 7 جنم میں ہی رہیں گے, دوسری جنم میں پرندہ بن کے آئیں گے, فلاں بن کے آئیں گے. نعوذ باللہ. کافروں نے کہا او آباؤنا الاولون, کیا ہمارے باپ دادا بھی اٹھایا جائے گا؟ بلکہ اللہ نے کہا قل ان الاولین والآخرین, آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا. بلکہ لمجموعون الی میقات یوم معلوم, تمام کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا. کہاں جمع کرے گا؟ قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ جمع کرے گا. یہاں تک سمجھ میں آئے؟ مقربین اور اصحاب الیمین. اب یہ کس کی بات چل رہی ہے؟ اصحاب الشمال. اصحاب الشمال کے لیے جو ہے نا کیا عذاب ہوگا جہنم میں. یہ اصحاب الشمال یہ جھٹلانے والے تھے. لاکلون من شجر من زقوم. جہنم ہے, جہنم کے اندر سے ایک درخت نکلتا ہے جس کا نام کیا ہے؟ زقوم. وہ کانٹے کا درخت ہے. یہ کانٹے کا درخت جہنمیوں کو کھلایا جائے گا. نعوذ باللہ, نعوذ. یہ کانٹا جب جہنمی کھائیں گے, کانٹا کھائے کیا ہوتا ہے؟ حلق میں اٹک جاتا ہے. تو ہم کو کیا ہونا پڑتا ہے؟ پانی ہونا پڑتا ہے. تو اس طرح جو نا حلق میں اٹک جائے گا. وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا. جب جہنمی کھائیں گے تو حلق میں کیا ہو جائے گا؟ اٹک جائے گا. فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ. اس زقوم کے درخت سے اپنا پیٹ کو وہ بھریں گے. فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ. کھانے کے لیے کیا ہوگا؟ کون سا درخت؟ کانٹے کا درخت. کہاں ہوگی گا وہ؟ جہنم میں. اچھا, پینے کے لیے فشاربون علیہ من الحمیم, گرم کھولتا ہوا پانی ان کو دیا جائے گا. پانی آج بھی گرم ہو لکھے, جب سے اللہ نے, اب 10 گھنٹہ پانی گرم کرو کتنا گرم ہوتا ہے.
اللہ نے جب سے جنت پر جہنم بنایا ہے اس وقت سے پانی گرم ہو رہا، آج بھی گرم ہو رہا، لیکن قیامت تک بھی وہ گرم ہوگا، بلکہ اس کے بعد بھی گرم ہوگا پانی. وہ پانی اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو دیں گے. اچھا، اب گرم پانی تو ہم کیسا پئیں گے؟ اب ہمارے پاس گرم چھا آتا ہے، ہم ایک ساتھ پیتے ہیں، تھوڑا تھوڑا پیتے ہیں، لیکن وہ جو گرم پانی جب کافر پیے گا، قرآن بڑا عجیب یاد رکھے، قرآن کہتا ہے کہ کافر کس طرح گرم پانی پئیں گے. فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ. یہاں ایک اونٹ کی مثال اللہ نے بیان کی. ایک اونٹ ہوتا ہے، اسے پیاس کی بیماری ہے، جا کے سیدھا حوض میں منہ ڈال کے پیتے رہتا ہے، لیکن پیاس نہیں بجھتا ہے. اونٹ میں خاص قسم کی بیماری ہے، اتنا پانی پیتا ہے کبھی کبھی لیکن اس کا پیاس نہیں بجھتا. یعنی کہ جہنمی بھی اونٹ کی طرح پانی پئیں گے لیکن ان کا پیاس نہیں بجھے گا، وہ بھی گرم پانی. اونٹ کیا کرتا ہے؟ پانی پیتے رہتا ہے. اس طرح گرم پانی پئیں گے، کیا کرتے؟ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. پئیں گے لیکن ان کا پیاس نہیں بجھے گا. اس کے بعد اللہ نے کہا ھذا نزلهم یوم الدین. بڑی عجیب بات ہے. قرآن کہتا ہے کہ نزل یہ ان کی مہمان نوازی ہے، عذاب دینے میں جلدی. نزل کسے بولتے ہیں؟ ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. آپ ہمارے گھر کو آتے ہیں تو میں کیا کرتا ہوں؟ سب سے پہلے کیا لے کر آتا ہوں؟ پانی، مہمان نوازی. اسے بولتی ہے کہ نزل، مہمان نوازی کو بولتی ہے. سب سے پہلے آپ گھر میں آئے، میں آپ کو مہمان نوازی کرتا ہوں. اس طرح جب جہنمی سب سے پہلے جہنم میں داخل ہوں گے، ان کو سب سے پہلے مہمان نوازی کیا کریں گے؟ اللہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. ان کی مہمان نوازی کیا ہوگی؟ گرم گرم پانی اور زخوم کا درخت ان کو دیا جائے گا. گویا کہ جلد سے جلد جہنم میں داخل ہوتی کہ فوری اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینا شروع کریں گے. دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نار جہنم سے بچائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نحن خلقناکم. یہاں تک جو ہے نا 3 قسم کے لوگوں کا ہوگا. اصحاب الشمال کو عذاب کیسے ملے گا؟ کوئی بتا سکتے کیا کیا عذاب ہے کافروں کو؟ زقوم کا درخت اور کھولتا ہوا پانی. اچھا، کھولتا ہوا پانی کافر کیسا پئیں گے؟ پھل. ہم گرم پانی سے پیتے لیکن وہ پئیں گے کیونکہ پیاس نہیں بجھے گی. اور کافروں کو گرم ہوا کافروں کو ہوگا. اس طرح اور کیا ہوگا؟ کافر کیا بولتے؟ قیامت دوبارہ ہم کو نہیں اٹھایا جائے گا، لیکن ہمارا عقیدہ ہے نا اللہ ہم کو دوبارہ اٹھائے گا. یہاں تک ہو گیا. ابھی سابق مقربین، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال. مقربین کو کیا نعمت تھی اس کا بھی ذکر ہو گیا، اصحاب الیمین کی نعمتوں کا ذکر ہو گیا، اصحاب الشمال کا عذاب کا ذکر ہو گیا. اب تینوں لوگوں کو موت کیسے آئے گی وہ آخر میں آ رہا ہوں. تینوں لوگوں کی موت کیسے آئے گی، لیکن بیچ میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، یہ بت نہیں ہے. یاد رکھیں، کچھ دلیل اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، کچھ ایسے کام بھی آپ سوچیں گے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. یاد رکھیں. وہ سب سے پہلے کیا ہے؟ افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اسے کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی ہو سکتا ہے؟ افرأیتم ما تمنون. کیا تم نہیں دیکھتے ماں کے پیٹ میں جو پانی کا خطرہ جو جاتا ہے اس سے ماں کے پیٹ میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تم پیدا کرتے ہو اللہ پیدا کرتا ہے. اللہ، یہ کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہے، کوئی نہیں جھٹلا سکتا. اللہ دلیل دیتے ہیں اللہ ہی ہے جس کے مجھے اور آپ کو عبادت کرنا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نحن قدرنا بینکم الموت. یہ ایک ماں کے پیٹ میں پیدا کرنے والا. دوسرا، موت اللہ کے علاوہ کوئی دے سکتا ہے؟ یہ پیر، یہ ولی کوئی دے سکتا ہے؟ نہیں. یعنی کہ کچھ ایسے دلائل نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. ہر چیز اللہ ہی کرتا ہے، لیکن سمجھانے کے لیے موت ہے. وما نحن بمسبوقین. اللہ ہارتا نہیں ہے، موت وقت پہ آئے گی. اسے کوئی ہٹا سکتا ہے؟ جا کو آپ مندر کے سامنے آپ تھوڑا موت کے اسے ٹائم جو وہ کر سکتا ہے؟ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون. اللہ نے کہا کہ جو تم لوگ ہیں نا، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو اللہ تعالیٰ بدلا سکتا ہے. کن کی شکل کو اللہ نے بدلا دیا تھا؟ بنو اسرائیل. احسن. ہفتے کے دن ہفتے کے دن انہوں نے اللہ نے بنو اسرائیل سے کہا کہ تم ہفتے کے دن کیا نہیں کرنا؟ مچھی نہیں پکڑنا. مچھی پکڑے، اللہ ان کو کیا کرا دیا؟ بندر بنا دیا تھا اللہ تعالیٰ. وہی اللہ نے کہا اگر تم گناہ کرو گے اللہ تمہاری شکل بھی اللہ تعالیٰ بدلا سکتا ہے. بلکہ حدیث میں آتا ہے فی هذه الامة خسف ومسح. اس امت میں بھی کئی لوگوں کا اللہ تعالیٰ چہرے کو بدلا دے گا. اس امت میں بھی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس کی حفاظت فرمائے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ. اللہ تم کو ایسا بنا دیں گے تم خود نہیں جانیں گے.
ایسی شکل اللہ تعالیٰ دے دیں گے تم خود سوچ بھی نہیں سکتے کیا اللہ نے مجھے ایسا کر دیا نا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت کریں. اس کے بعد اللہ نے کہا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. یہ کافر جو قیامت وغیرہ بولتے ہیں, کافر بولتے ہیں قیامت وغیرہ کچھ نہیں ہے. جب سب سے پہلے اللہ نے تم کو پیدا کیا تو دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے آسان نہیں ہے. جب موبائل کا جب پہلا ماڈل جب نکلتا ہے لیکن دوبارہ پیدا کرنا آسان. جب اللہ تعالیٰ کہتی جب ہم نے تم کو پہلی مرتبہ اس دنیا میں پیدا کیا دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے اور بھی آسان ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور بات یہاں کہتے ہیں افرأیتم ما تحرثون. اس زمین میں جو آپ بیج کھجور کا بیج زمین میں ڈالتے ہو وہاں سے کھجور کا درخت کون نکالتا ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ تم نکالتے ہیں اللہ نکالتا ہے. اللہ نکالتا تو کوئی انکار کرنے والا بھی نہیں. اب تم عبادت کرتے ہو بت کے سامنے قبروں کے سامنے سجدہ کرتے ہو لیکن یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون انا لمغرمون بل نحن محرومون. یہ جو کھیتی باڑی جیسا کہ انسان کھیتی باڑی کرتا ہے مطلب کسان کھیتی باڑی کرتا ہے اس کے کیا فروٹ سب نکل جاتے ہیں درخت اب اسے کاٹنا ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو کیا کر سکتا ہے پوری کھیتی باڑی کا اللہ تعالیٰ برباد کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس طرح کر دے تم کیا کریں گے خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. لیکن لینے والا بھی جھاڑ زمین سے نکالنے والا بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اسے برباد کرنے والا بھی کون ہے؟ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تو کچھ دلیل اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افرأیتم الماء الذی تشربون. یہ جو پانی جو تم پیتے ہو انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون. یہ بادل سے پانی تم نازل کرتے ہو یا ہم نازل کرتے ہیں؟ بارش کون نازل کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. کافر بھی نہیں بولتا ہے. کافر بولتا ہے کہ بارش بھی آسمان سے آتا ہے. سب کو یقین ہے یہ ایسی نعمت ہے کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا. وہی اللہ تعالیٰ پوچھنے کے یہ بارش بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے. لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشکرون. یہ میٹھا جو پانی ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو کھارا بھی کر سکتا ہے. اللہ کے لیے آسان ہے لیکن تم جو نا پانی کی قدر کرو اس کا صحیح استعمال کرو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افرأیتم النار التي تورون. انگار جو سلکتا ہے کون انگار لاتا ہے؟ یہ بت لاتا ہے یا اللہ لاتا ہے؟ اللہ. بلکہ اللہ نے کہا انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون. یہ درخت سے جو انگار نکلتا ہے اللہ نکالتے ہیں یا تم نکالتے ہیں؟ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہے. تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت بلکہ اللہ نے کہا نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین. یہ نصیحت ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جن کو عقل ہے کافروں میں سے تھوڑا سوچو ماں کے پیٹ میں بچہ کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ. آسمان سے بارش کون نازل کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. یہ انگار کون سلگاتا ہے؟ درخت کون نکالتا ہے زمین سے؟ جب سب کچھ اللہ ہے تو عبادت بھی اسی کی کرو نا. وہی اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ انگار جو ہے نا وہ متاعا للمقوین. اس سے کون فائدہ اٹھا؟ اس زمانے میں لائٹ وغیرہ نہیں تھا تو انگار کے ذریعے سے مسافر کیا کرتا تھا؟ سفر کرتا تھا. اپنا سفر طے کرتا تھا. فسبح بحمد ربک العظیم. اپنے رب کی جم تعظیم اور حمد تم بیان کرو. بلکہ کیا اللہ کی تسبیح ہم کیسا بیان کریں گے؟ سبحان اللہ. حدیث میں آتا ہے کہ من قال سبحان اللہ بحمدہ 100 مرہ. اگر آپ سبحان اللہ بحمدہ 100 مرتبہ پڑھیں گے سمندر کے اتنے بھی گناہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. یاد رکھیں. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ صبح میں 100 مرتبہ شام میں 100 مرتبہ. ہم لوگ پڑھے ہیں آج پڑھیں گے نا انشاءاللہ. آج رات پڑھ کے سوئیے آپ. یاد رکھیں کل صبح میں بھی پڑھیے صبح شام 100 مرتبہ سبحان اللہ بحمدہ. بس کوئی مشکل ہے؟ حدیث میں بخاری مسلم کی حدیث ہے. یعنی اس کے بعد آخری رکوع ہے ہمارے پاس انشاءاللہ 10 منٹ میں انشاءاللہ ختم ہو جائے. بس آپ لوگوں کے اس کے لیے آپ لوگ بیزار مت ہو جاؤ کیونکہ عادت نہیں ہے نا لوگوں کے لیے. اس وجہ سے میں آپ کو بتا 10 منٹ بس انشاءاللہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو ستارہ جو نکلتا ہے اللہ اس کی قسم کھاتے ہیں. ستارہ ہر دن یہاں سے نکلتا ہے یہاں ڈوبتا ہے. ستارہ ہے اللہ فلا اقسم بمواقع النجوم. ستارے کی نکلنے کی اور ڈوبنے کی جگہ کی اللہ تعالیٰ قسم. اللہ کے لیے جائز ہے. اللہ کسی کی بھی اللہ تعالیٰ قسم کھا سکتا ہے لیکن ہم کس کی قسم کھائیں گے؟ صرف اللہ کے. اللہ بلکہ اللہ کے لیے جائز ہے. والشمس وضحاها. اللہ سے سورج کی بھی اللہ تعالیٰ قسم کھا سکتے ہیں. ہر چیز کی اللہ تعالیٰ قسم کھا سکتی لیکن میں اور آپ نہیں کھا سکتے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں کہتے ہیں وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں ستارے کی. قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ. یہ قرآن بڑا عظیم قرآن. یاد رکھیں یہ قرآن بڑا عظیم. یاد رکھیں قسم کھا کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں قرآن بڑا عظیم ہے. آج ہم اسی قرآن سے ہم لوگ دور ہیں. یاد رکھیں
بلکہ کئی جگہ نعوذ باللہ، میں آپ کی بات بتا رہا ہوں، کئی جگہ ایسی بات ہے، یہاں کی بات نہیں، الحمدللہ میں کبھی بھی بولتا ہوں تفسیر کے لیے تو مان لیتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان سے ہمیشہ دین کی خدمت لیتے رہے، ہمارے نیاز بھائی سے ماشاءاللہ، جب بھی بولتا ہوں تفسیر کے لیے تو مان لیتے ہیں. کئی ایسے مساجد ہیں بلاتے ہیں، میں بولتا ہوں کہ تفسیر کرنا چاہتا ہوں، وہ بولتے ہیں کہ مولوی صاحب تفسیر نہ کرو، اس کے علاوہ جو کرنا ہے کرو. آپ یاد رکھو قرآن سے اتنی نفرت ہے آج لوگوں کو، تفسیر ایک نہ کرو بولتے، اس کے علاوہ بیان دیو بس. بڑی عجیب چیز یاد رکھیں. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مسجد میں 1000 لوگ ان کی بیان سن رہے تھے. کون؟ سلمان فارسی، صحابی رسول. 1000 لوگ ان کی بیان سن رہے تھے. اب سلمان فارسی دیکھتے ہیں کہ مسجد میں 1000 لوگ ہیں میری بات سن رہے ہیں، تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سڈن بات کٹ کر کے قرآن شروع کرے، سورہ یوسف کی تفسیر شروع کرے. 900 لوگ مسجد سے باہر نکل گئے. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا جب میں اپنی بات بتاتا ہوں تو لوگ مسجد میں داخل ہوتی ہیں، جب اللہ کی بات بتاتا ہوں تو لوگ مسجد سے نکل جاتے ہیں. نعوذ باللہ. آج یہ ہمارا یہی ماحول ہے. آج قرآن کا تو مولوی صاحب قرآن نہ کو، اس کے علاوہ سب کچھ کریں. لیکن میرا جو ماننا ہے کہ آج کل لوگوں میں جو قرآن سے جو نفرت ہے، کیونکہ ہم لوگ جب لوگوں کو جب تفسیر کرتے ہیں ایسا سمجھائے وہ ہے کہ ان کو سمجھ میں آ جائے، ایسے کہ دیکھ کر پڑھے کیا سمجھ. کبھی کیا ہوتا ہے کہ مسجد میں فجر کے بعد کیا کرتے ہیں، امام قرآن کھولتا ہے، آیت پڑھ کے آیت کا ترجمہ کرتا ہے، جو لکھ کر ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے، یاد رکھیں، کیونکہ پورا تو اصل سمجھانا ہوتا ہے. یاد رکھیں اگر آپ بھی کبھی آپ تفسیر پڑھائیں گے کسی کو، آپ سمجھائیے تو انشاءاللہ وہ سمجھ جائیں گے. سب سے بہترین جو تفسیر آسان قرآن شیخ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ کی، یاد رکھیں آسان قرآن بنگلور میں بھی اسلام بورڈ میں، یاد رکھیں اپنی زبان میں تفسیر ہے تو ترجمہ کے ساتھ، تفسیر نہیں ہے ترجمہ، یاد رکھیں. کیا قرآن کا نام کیا ہے؟ آسان قرآن. آپ اپنے گھر میں رکھیے، آسان ہے، یاد رکھیں آسان ہے. اسی طرح تفسیر سعدی، تفسیر سعدی، تفسیر سعدی میں کیا ہے، آیت میں کیا بتایا گیا بس اتنا ہی، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. یاد رکھیں تو اس آیت میں کیا بتایا گیا ہے، کیا نام یاد رکھیں گے. آسان قرآن کس کی ہے؟ شیخ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ کی. دوسرا تفسیر سعدی، وہی اسلام ورلڈ میں ملتا ہے بنگلور میں. آپ لوگ لئیے اپنے گھر میں رکھیے، گھر میں سب کچھ ہوتا ہے. آج قرآن کی تفسیر نہیں، آج ہمارے گھروں میں سب کچھ ہے، مہنگی سے مہنگی چیزیں ہوتی ہے گھر میں، لیکن قرآن نہیں ہے آج ہمارے گھر میں، اس کی تفسیر نہیں ہے. کیونکہ آج اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ خوارج ہے قرآن پڑھتے ہی نہیں سمجھتے ہیں. یاد رکھیں یقرؤون القرآن ولا یجاوز حناجرهم. خوارج قرآن پڑھتا ہے لیکن قرآن نہیں سمجھتا، لیکن ہم لوگ ایسا نہیں ہونا چاہیے. انشاءاللہ پڑھیں گے نا. اچھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون. لوح محفوظ میں جو قرآن ہے نا اسے صرف پاک فرشتے چھوتے ہیں. یاد رکھیں قرآن لوح محفوظ میں ہے، اس کو چھونے والے بھی کون ہیں؟ پاک اور معزز فرشتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین. اس کے بعد افبہذا الحدیث انتم مدہنون. اے کافر کیا تم اس قرآن کا انکار کرتے ہو؟ یہ قرآن کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے. اس قرآن کا انکار کافر کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے کہا وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. ایک کافر رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن تم اللہ کا رزق کھا کے اللہ کے کلام کا تم انکار کرتے ہو. یاد رکھیں کیا بات ہے، رزق دینے والا کون ہے؟ کافر کو بھی رزق کون دیتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود بھی وہ قرآن کا بڑی عجیب بات ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، پھر یہ کافر جو ہے اس قرآن کا انکار کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آخر میں جیسا کہ میں نے کہا 3 قسم کے لوگ کون کون ہیں؟ مقربین، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال. اچھا اس کے بعد اللہ نے، اللہ ہی ہے اس کے علاوہ کوئی یہ کام نہیں کر سکتا. اللہ نے اس کے کچھ دلائل ذکر کیا کیا ہے وہ؟ بچہ پیٹ میں، اور کیا ہے؟ بارش، درخت نکالنا. احسن، یہ بھی اللہ کے علاوہ کوئی کر سکتا ہے نہیں. اور کیا ہے؟ موت. اللہ کے علاوہ کوئی جا کے مندر کے سامنے تھوڑا لیٹ کر ہو سکتا ہے؟ یا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتے. پھر اس کے بعد یہاں اللہ تعالیٰ آخر میں تینوں لوگوں کی موت کیسے آئے گی یہاں ذکر ہے، مقربین اور اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال. دیکھیں فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب روح حلق تک پہنچے گی، یہ حلق یہاں پہنچے گی روح، جب ملک الموت کو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے گا روح یہاں تک پہنچے گی. وانتم حینئذ تنظرون، اس وقت تم اپنی آنکھوں سے ملک الموت کو دیکھیں گے. اس وقت انسان موت کو دیکھے گا، موت کے فرشتے کو دیکھے. وہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ. اب جب جیسا کہ زید ہے اس کی روح قبض ہونے والی ہے، اس کے اطراف کون ہی؟
فرشتے ہیں اس کے اطراف، اس کے قریب ہی فرشتے ہیں. موت کے فرشتے کس کے قریب ہی؟ اس ملک، وہ انسان کے قریب جس کی روح نکلی جاتی ہے. وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم نہیں دیکھ سکتے. اگر کسی کی موت ہو رہی ہے ہم دیکھیں گے وہاں کوئی فرشتہ ہے، لیکن کون دیکھتا ہے؟ مرنے والا دیکھتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ. ایک کافر کیا ہو گیا کہ تم قیامت کا انکار کرتے ہو؟ کیا ہو گیا تم؟ ترجعونها ان کنتم صادقین. ایک کافر اگر تم سچے ہی نا، یہ جو روح جو اللہ نے جسم سے نکال دیا اسے دوبارہ جسم میں لوٹا کے دکھاؤ. اگر تم سچے ہی تو کر سکتے کافر؟ نہیں کر سکتے. ترجعونها ان کنتم صادقین. ایک کافر تم لوٹا کے دکھاؤ روح کو ان کے جسم میں، لیکن نہیں لوٹا سکتے کیونکہ وہ لوگ جھوٹے ہی، معلوم ہے. اللہ تعالیٰ چیلنج کرتے ہیں کافر کو، تم جتنا جسے پکارنا ہے پکارو، لیکن اللہ کے علاوہ کوئی روح کو نہیں لوٹا سکتا. اس کے بعد فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، جو مقربین جو بندے ہیں، جو کون؟ فرض اور نفل پڑھنے والے، اور زکوٰۃ اور صدقہ، ہر چیز میں فرض اور نفل کرنے والے، یہ فروح بڑی راحت کے ساتھ ہوں گے، سکون کے ساتھ. ان کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی. ان کی روح کیسی نکلے گی معلوم؟ حدیث میں آ کر ہے، یہ باٹل ہے، باٹل سے پانی کس طرح نکلتا ہے، اس طرح مقربین کی روح بڑی آسانی سے ان کے جسم سے نکل جائے گی. حدیث میں آ کر ہے مثال، بڑی آسانی کے ساتھ. دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو مقربین میں شمار کرے. فروح بڑی خوشی، بڑی راحت کے ساتھ. وریحان، ریحان کی کئی تفسیر ہے. ایک تفسیر ہے امام ابن الجوزی رحمہ اللہ کی، ان کی مشہور تفسیر ہے زاد المسیر فی علم التفسیر. اس میں ذکر کرتی ہیں ابو العالیہ کا جو قول ہے کہ جو ہے نا ریحان کی جو معنی ہے کہ جنت کا خوشبو سنگائیں گے فرشتے. نیک لوگوں کو کیا کریں گے؟ جنت کا خوشبو سنگائیں گے، پھر اس کی روح نکالیں گے. اگر کوئی انسان نیک ہے نا، موت سے پہلے اسے جنت کی خوشبو ملے گی، اسے یاد رکھیں. جیسا کہ حدیث میں دلیل ہے، انس بن نضر رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ کہتی ہے اللہ کے نبی انی لاجد ریح الجنہ، مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اس کے بعد وہ جنگ کرتی ہیں یہاں تک کہ ان کو شہادت کا مقام ملتا ہے. تو اہل علم نے فرمایا کہ موت سے پہلے اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو جنت کی خوشبو سنگاتے. فروح و ریحان، یہ ہے ریحان. وجنت نعیم، ان کو نعمتوں والی جنت ان لوگوں کو ملے گی. یعنی کہ اچھی موت، اچھی موت کے لیے کون سی دعا ہے؟ اللہم انا نسألک حسن الخاتمہ. یہ اچھی موت کے لیے دعا ہے، ہمیشہ دعا کر، یاد رکھیں. اپنے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے بھی، سب کے لیے اچھی موت کے لیے ایک مسلمان دعا کریں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہ مقربین بندے، ان کی روح بڑی آسانی کے ساتھ نکلے گی. فرشتے کیا سنگائیں گے؟ پھول سنگائیں گے. بلکہ حدیث میں آتا ہے ملک الموت آ کر کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، نکال دے تیرا روح کو، چل اللہ تعالیٰ کے پاس. بڑی خوشی اس کے ساتھ ملک الموت کہیں گے. پھر موت کے وقت فرشتے، انسان کیا ہوتا ہے کہ موت کے وقت بہت پریشان ہوتا ہے، کیونکہ میری بیوی، بچے، مال دولت سب کچھ ہے. اب قبر میں جانا ہے تو ایک ڈر ہے، اکیلا ہے، ڈر ہوتا ہے نا قبر میں اکیلا. فرشتے کہیں گے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، فرشتے کہیں گے ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھ تھے اور قبر میں بھی، حشر میں بھی، بلکہ جنت جاتے ہم تمہارے ساتھ رہیں گے. فرشتے موت کے وقت خوشخبری دے دیں گے، یاد رکھیں. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. جب انسان قبر میں لٹایا جائے گا، ایک خوبصورت نوجوان اس کے پاس آئے گا، بولے گا کہ انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں، تیرے واسطے، تیرے سامنے نیک عمل. ایک انسان ہمارے پاس آئے گا ہمارے ٹائم اسپینڈ کرنے واسطے جنت میں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ. اصحاب الیمین کون ہے؟ جو صرف فرض ادا کرتے ہیں. فرشتے جب ان کے پاس آئیں گے فَسَلَامٌ لَكَ، فرشتے کیا کریں گے؟ سلام کریں گے. اصحاب الیمین سلام کریں گے فرشتے. اس کے بعد ان کی روح نکالیں گے فرشتے. فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ. بڑی عجیب چیز یاد رکھیں، سورہ واقعہ اس جیسی صورت پوری قرآن میں کہیں بھی نہیں، یاد رکھیں. اس جیسا ٹاپک پوری قرآن میں کہیں نہیں ہے. یہاں سابقین، مقربین، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال، تین لوگوں، اصحاب الیمین کو کیا نعمتیں ہیں اور مقربین کو کیا نعمتیں ہیں، پھر اصحاب الشمال کو کیا عذاب ہے، پھر اصحاب الیمین کا روح کیسے نکالا جائے گا، ان کو کہیں گے کہ فسلام لک، تمہارے پر کیا ہو؟ سلامتی ہو. پھر مقربین کی روح کیسے نکالی جائے گی؟ خوشبودار پھول ان کو سنگائیں گے، بڑی آسانی سے ان کی روح نکالیں گے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ. تیسرا کون ہے؟ اصحاب الشمال. ایک کافروں کی روح جو جھٹلانے والے ہیں قیامت کا، ان لوگوں کی روح کیسے نکالی جائے گی؟ حدیث میں آتا ہے کہ جو گلا کپڑا آپ کانٹے میں ڈالو، کانٹا ہے اس میں گلا کپڑا ڈالو، پھر کھینچو، پھٹ پھٹ کے نکلتا ہے کپڑا. اس طرح ان کی روح جو ہے نا اتنی تکلیف کے ساتھ ان کے جسم سے نکلے گی. کافروں کی روح
قرآن میں اللہ نے کہا کہ یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے ان کے سر پہ ان کے پیٹ پہ مار کے ان کی روح نکالیں گے. یہ فنزل، یہ کن کی روح؟ اس طرح کافروں کی روح. فنزل من حمیم، کافروں کو اللہ تعالیٰ گرم گرم پانی سے ان کی مہمان نوازی کریں گے. وتصلیۃ جحیم، اللہ ان کو کہاں داخل کریں گے؟ نارے جہنم میں اللہ تعالیٰ داخل کریں گے. اس کے بعد اللہ نے کہا ان ھذا لہو حق الیقین، یہ سب حق یقین یاد رکھیں، کنفرم ہے سب، یہ کوئی معمولی قرآن کہانی اور قصے کی کتاب نہیں ہے، یہ کنفرم یاد رکھیں. حق الیقین، یہ کہ عین الیقین، علم الیقین، حق الیقین، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، تین چیز یاد رکھیں. علم الیقین، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. اس کی مثال شہد ہے، جیسے کہ کعبہ کی مثال. کعبہ ہے، آپ کو معلوم ہو گیا نا، یہ کیا ہے؟ علم الیقین، آپ کو نالج ہو گیا آپ کعبہ ہے، اسے بولتے ہیں کہ علم الیقین. یہاں اللہ نے قرآن کو، قرآن، جہنم، سب کچھ کو اللہ نے حق الیقین کہا. میں کیوں حق الیقین سمجھاتا ہوں آپ. علم الیقین کعبہ ہے، ہم کو معلوم، نالج ہے، آپ یہاں بیٹھ کے معلوم ہوگا. جب آپ کعبہ کو دیکھتے ہیں حق الیقین، عین الیقین، عین کا مطلب آپ کعبہ کو دیکھ لیں، سیکنڈ اسٹیپ ہے. فرسٹ معلوم ہوا، پھر سمنگ عمرہ گئے، جا کے کعبہ کو دیکھے، کیا ہو گیا؟ عین الیقین. تیسرا حق الیقین، جب آپ اس میں داخل ہو جائیں گے نا آپ کو معلوم ہو جائے کہ کعبہ کنفرم ہے، یاد رکھیں. شہد ہے، معلوم ہو گیا تو علم الیقین. شہد کو دیکھیں گے عین الیقین، شہد پیئیں گے حق الیقین. یہ اللہ نے کہا کہ حق الیقین، جہنم بھی حق الیقین ہے، یاد رکھیں. حق الیقین ہے جہنم، داخل ہوں گے کافر، یہ کنفرم، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نار جہنم سے بچائیں. اس کے بعد آخری آیت میں اللہ نے کہا، سورہ واقعہ میں پورا قیامت کا ذکر ہے، آخر میں اللہ نے کہا کہ قیامت کے عذاب سے بچنے کے لیے ایک کام کرو، فسبح باسم ربک العظیم، تم رب عظیم کی تم تسبیح بیان کرو، جتنا ہو سکے اللہ کی تسبیح تم بیان کرو. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ جو ہم نے تفسیر سنا ہے، جو اس میں جو تفسیر ہم نے سنا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر دوبارہ اچھی طریقے سے پڑھنے، اس پر عمل، یعنی کہ ہمارا شمار مقربین میں اور اصحاب الیمین میں اللہ تعالیٰ ہمارا شمار کر دیں. اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اصحاب الشمال سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بچا دیں. اور جو یہاں جو باتیں، یہ میرے اور آپ کے لیے جو نصیحت ہے، یہاں جو اللہ نے کچھ دلائل جو ذکر کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، اللہ ہی ماں کے پیٹ میں بچہ پیدا کرنے والا، بارش، موت، کھیتی باڑی، جو زمین، یہ کافر کو سمجھاؤ، آپ کسی کافر کو سمجھاؤ، یہ سب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، نہ تمہارا بت، نہ تمہارا کوئی نہیں کر سکتا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں قرآن سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.